حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سونے چاندی کا مالک ہو اس کا حق ادا نہیں کرتا تو جب قیامت کا دن ہوگا تو اس کے لیے آگ کی تختیاں بنائی جائیں گی اور انہیں جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ پھر ان کے ساتھ اس کے پہلو، اس کی پیشانی اور اس کی پشت کو داغا جائے گا۔ جب وہ تختیاں ٹھنڈی ہو جائیں گی تو انہیں گرم کرنے کے لیے دوبارہ جہنم میں لٹایا جائے گا۔ اور یہ عمل اس روز مسلسل جاری رہے گا جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی، حتیٰ کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ پھر وہ اپنا رستہ جنت یا جہنم کی طرف دیکھ لے گا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اونٹ کے بارے میں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اونٹوں کے جو مالک ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور ان کا ایک حق یہ بھی ہے کہ پانی پلانے کی باری والے دن ان کا دودھ پانی کی گھاٹ پر موجود ضرورت مندوں کے لیے دویا جائے، یعنی ضرورت مندوں کو ان کا دودھ دیا جائے، اور وہ یہ بھی نہ کرے تو جب قیامت کا دن ہوگا تو اس شخص کو ایک چٹیل میدان میں اور ان اونٹوں کے سامنے چہرے یا پشت کے بل گرا دیا جائے گا، اور یہ اونٹ پہلے سے زیادہ موٹے تازے ہوں گے۔ وہ ان میں سے ایک بچے کو بھی گم نہیں پائے گا۔ وہ اپنے کھروں سے اسے روندیں گے، اپنے منہوں سے اسے کاٹیں گے۔ جب ان کا پہلا اونٹ گزر جائے گا تو اس پر ان کا آخری اونٹ پھر لٹا دیا جائے گا، اور یہ مسلسل اس دن جس کی مقدار 50,000 سال کی ہوگی جاری رہے گا، حتیٰ کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ پس وہ اپنی راہ دیکھ لے گا، جنت کی طرف یا جہنم کی طرف۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو گائے کے بارے میں اور بکری کے بارے میں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، گائے اور بکریوں کا جو مالک ان کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو جب قیامت کا دن ہوگا تو اسے ایک چٹیل میدان میں چہرے کے بل گرا دیا جائے گا۔ وہ ان میں سے کسی ایک کو بھی گم نہیں پائے گا، اور ان میں سے کوئی مڑے ہوئے سینگوں والی ہوگی، نہ سینگ کے بغیر، اور نہ کسی کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہوں گے۔ یہ اپنے سینگوں سے اسے مارے گی اور اپنے کھروں سے اسے روندیں گی۔ جب ان میں سے پہلی اس پر گزر جائے گی تو ان کی آخری پھر اس پر لوٹا دی جائے گی، اور یہ سلسلہ اس دن جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی چلتا رہے گا، حتیٰ کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وہ اپنا رستہ جنت کی طرف یا جہنم کی طرف دیکھ لے گا۔ آپ سے پھر سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو گھوڑے کے بارے میں؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، گھوڑے 3 قسم کے ہیں، ایک وہ جو آدمی کے لیے بوجھ ہیں، ایک وہ جو آدمی کے لیے پردہ ہیں، اور ایک وہ جو آدمی کے لیے باعث اجر ہیں۔ رہا وہ جو اس کے لیے گناہ ہے، وہ آدمی اس نے ریا، فخر اور اہل اسلام کی دشمنی کی خاطر اسے باندھا تو اس قسم کا گھوڑا اس شخص کے لیے گناہ ہے۔ رہا وہ جو اس کے لیے پردہ ہے، یہ وہ گھوڑا ہے جسے کوئی آدمی اللہ کی راہ میں نیک نیتی کے ساتھ باندھے، پھر وہ ان کی پشتوں اور ان کی گردنوں کے بارے میں اللہ کا حق نہ بھولے تو یہ اس کے لیے پردہ، سفید پوشی کا باعث ہے۔ اور رہا وہ گھوڑا جو اس شخص کے لیے باعث اجر ہے، تو وہ یہ گھوڑا ہے جسے آدمی نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے اہل اسلام کی خاطر کسی چراگاہ یا کسی باغ میں باندھا۔ یہ گھوڑا اس چراگاہ یا اس باغ سے جو کچھ کھائے گا تو اس کی کھائی گئی چیز کی مقدار کے برابر اس کے لیے نیکیاں ہوں گی۔
یعنی نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اور اگر وہ رسی تڑوا کر 1 یا 2 ٹیلوں پر چڑھتا اور کودتا ہے اور وہ اس دوران جتنے قدم چلتا ہے اور جس قدر لید کرتا ہے تو ان کی تعداد کے مطابق اس شخص کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور اگر اس کا مالک اسے کسی نہر سے لے کر گزرے اور وہ اس سے پانی پی لے حالانکہ وہ اسے پانی پلانا نہیں چاہتا تھا، تو وہ جس قدر پانی پیے گا تو اللہ اس قدر اس کے لیے نیکیاں لکھے گا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو گدھے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، گدھوں کے بارے میں اس نادر اور جامع آیت کے علاوہ مجھ پر اور کچھ نازل نہیں کیا گیا کہ جو کوئی ذرہ برابر نیکی کرے گا تو وہ اسے دیکھ لے گا اور جو کوئی ذرہ برابر برائی کرے گا تو وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ معزز سامعین کرام، اس حدیث مبارکہ سے یہ ہمیں ثابت ہوتا ہے، یہ ہمیں واضح سبق مل رہا ہے کہ ہر ایک جانور جو ہم نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں ان زکوٰۃ دینا ہم سب مسلمانوں پر فرض ہے۔ اگر زکوٰۃ دیں گے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہمیں سرخروئی عطا فرمائے گا۔ اگر ہم ان جانوروں سے زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، یعنی جتنے ہمارے پاس یہ مال و اسباب ہے اس کی مقدار کے مطابق زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو یہی جاندار جو چیزیں ہیں، یہی جو جانور ہمارے پاس ہیں، ہمارے لیے قیامت والے دن وبال جاں بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر ایک اپنے مال اسباب کی زکوٰۃ دینے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے راوی جھوٹ کے راوی ہیں اور جھوٹ کسی طرح بھی جائز نہیں، مذاق سے اور نہ کوشش سے، اور نہ آدمی اس طرح کرے کہ اپنے بیٹے سے وعدہ کر کے پھر وعدہ خلافی کرے، کیونکہ سچائی نیکی کی راہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور جھوٹ برائی کا رستہ دکھاتا ہے اور برائی جہنم میں لے جاتی ہے، اور سچے سے کہا جاتا ہے اس نے سچ کہا اور اچھا کام کیا، اور جھوٹے سے کہا جاتا ہے اس نے کہا جھوٹ بولا اور برائی کی۔ آدمی سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے نزدیک سچا لکھا جاتا ہے، آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ نے ہم سے یہ بھی فرمایا، کیا میں تمہیں بتا دوں غصہ کسے کہتے ہیں؟ غصہ وہی چغل خوری ہے جو لوگوں کے درمیان فساد ڈالتا ہے۔